السلام علیکم، تحفہ عالی صلوات اللہ علیہ مدد۔ آپ سن رہے ہیں تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر سیریز آف امام زمانہ کا چوتھا ایپیسوڈ۔ معزز سامعین محترم، اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کتاب مناقب اہل بیت میں الثاقب فی المناقب کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جو دوسری روایت بیان کی گئی ہے امام زمانہ کے حوالے سے، جس میں سیاری نے کہا کہ جب امام زمانہ متولد ہوئے تو وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور پھر انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے حمد باری تعالیٰ کی اور مدائح اہل بیت یعنی اپنے جد کی تعریف بیان کی۔ کیا فرمایا تھا کہ سب تعریفیں خداوند عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور پھر درود بھیجا اپنی جد محمد اور آل محمد پر کہ جو عبد بھی تھا اور ذاکر بھی تھا۔ اس کے بعد بحر الانوار کا حوالہ دیا گیا تھا، جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 4 کہ مزید امام زمانہ نے فرمایا کہ ستمگر یہ خیال کرتے ہیں کہ حجت خدا باطن ہے اور ختم ہو چکی ہے۔ اگر مجھے گفتگو کی اجازت ہو تو میں ہر طرح کا شک و شبہ ختم کر دوں۔ اور آگے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو اپنے لیے منتخب کیا۔ دنوں کے اعتبار سے روز جمعہ، راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر اور مہینوں کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کو منتخب کیا۔ یہی نہیں بلکہ مزید فرمایا کہ پیغمبروں کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں، اور روایت یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ رسول خدا کہتے ہیں آگے کہ پیغمبروں کے لیے مجھے چنا، علی کو میرا جانشین اور ولی بنایا، علی سے امام حسن و حسین علیہ السلام کو دنیا والوں کے لیے حجت بنایا، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے یعنی ان کے 9ویں بیٹے عالم ترین اور حکیم ترین ہوں گے اپنے وقت میں، یعنی جو خود شہر علم ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آخری قائم کی بشارت ہمیں کیسے دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ظہور امام کے بعد دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، علم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے گا، اور یہاں تک کہ علم اتنا ہو جائے گا کہ کوئی بھی مومن بھائی علم کے معاملے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے گا، اور اسی طرح زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور ہر جو چیز ہے وہ امام کے پابند ہو جائے گی، یعنی ان کے حکم کے پابند ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ کہ ہم پڑھیں گے علم کے 27 حرف اور بزبان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مفصل حدیث ہے یہ، اور انہوں نے حوالہ کس کتاب کا دیا ہے؟ بحر الانوار کا، جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 328۔ ایک مفصل حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وقت کے امام، آخری دور میں امام زمانہ کو، اپنے مہدی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو چلیے خداوند عالم کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ علم کے 27 حرف کتاب الخرائج میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علم کے 27 حرف ہیں، اور تمام پیغمبر جو کچھ آج تک لائے ہیں وہ صرف 2 حرف ہیں۔ دیکھیں کہ علم نے کتنی ترقی کر لی ہے، سائنس کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو کچھ آج دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ فقط 2 حرفوں کا ہے۔ آج تک لوگوں کے پاس 2 حرف ہیں، بیشتر علم نہیں ہے۔ جب آخری زمانے میں قیام کریں گے تو اس وقت باقی 25 حرف بھی آشکار ہوں گے اور لوگوں کے درمیان پھیلا دیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ دوسرے حرف بھی منظم کریں گے۔ اس طرح ٹوٹل 27 حرف لوگوں کے درمیان منتشر ہوں گے، یعنی اب جو ہمارے بیچ جتنا بھی علم ہے وہ فقط 2 حرفوں کا ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، 11 ائمہ کا دور آیا، فقط 2 حروف کا علم جو اب تک چل رہا ہے۔ امام زمانہ کے دور میں بقیہ 5 حرف بھی آشکار ہوں گے، کون سے حرف ہوں گے یہ امام جانے یا خدا جانے، تو وہ حرف بھی آشکار ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا میں پھیلا دیے جائیں گے۔ تب بھی شاید کل کہا گیا کہ علم جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لے گا، اس قدر وہ اہمیت کا حامل ہوگا اور ترقی کر لے گا۔ اب چلتے ہیں کہ میں امام زمانہ کو دیکھ رہا ہوں، کون فرما رہا ہے کہ چھٹے بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام بحر الانوار میں فرماتے ہیں، جلد نمبر پھر بتا دوں 52 صفحہ نمبر 328 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا میں حضرت قائم علیہ السلام کو پشت نجف کوفہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ رسول خدا کی زرہ پہنے ہوئے ہیں، اسے اپنے بدن پر حرکت دیتے ہیں، پھر اسے اپنے ریشمی لباس میں چھپاتے ہیں۔ وہ چترے گھوڑے پر سوار ہیں، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان سفیدی ہے کہ جس سے نور چمک رہا ہے۔
وہ اپنے آپ کو حرکت دے رہے ہیں، دنیا میں تمام لوگ ان کے نور کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ دنیا میں تمام لوگ ان کے نور کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ان سب کے لیے ایک نشانی ہے۔ پھر رسول خدا کا وہ پرچم لہرائے گا، میرا مہدی جو ہمیشہ کامیاب ہے، اس کی مٹھی عرش الہی کے پایوں میں سے ایک پائے میں ہے۔ یعنی امام زمانہ کی جو مٹھی ہوگی، امام فرما رہے ہیں کہ عرش الہیوں کے پایوں میں سے ایک پایا ہے، اور اس کی حرکت مدد خدا سے وہ پرچم جس چیز پر بھی نازل ہوگا اسے نابود کر دے گا۔ کیا کہنے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ابو جعفر بن محمد حریر کہہ رہے ہیں کہ مولا نے ان سے یہ چیز فرمائی تھی۔ پھر ابو جعفر بن حریر کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کیا وہ پرچم کسی مقام پر چھپایا ہوا ہے، ابھی حضرت کے لیے لایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جبرائیل یہ پرچم لے کر آئے گا، جس وقت اسے لہرائے گا اس کا نور دنیا کے مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا دست رحمت بندوں کے سروں پر رکھے گا۔ کیا کہنے۔ کوئی بھی مومن ایسا نہ ہوگا مگر یہ کہ اس کا دل آہنی ہو جائے گا، اور ہر مومن کو 40 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ظہور امام کے بعد ہوگا۔ کوئی بھی مردہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی قبر میں اس دن خوشی داخل نہ ہوگی، یہاں تک کہ تمام مردے قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کریں گے اور ایک دوسرے کو حضرت کے قیام کی خوشخبری سنائیں گے۔ اس کے پرچم کے ہمراہ حضرت کی مدد کے لیے 13,313 فرشتے نازل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کیا تمام کے تمام فرشتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا ہاں، یہ تمام کے تمام فرشتے حضرت قیام کے منتظر ہیں۔ وہ وہی فرشتے ہیں جو نوح نبی کے ہمراہ ان کی کشتی میں تھے، وہی فرشتے ہیں جو ابراہیم کے ساتھ اس وقت تھے جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ کے ہمراہ تھے اس وقت جب بنی اسرائیل کے لیے دریا کو تقسیم کیا گیا۔ یہ وہی فرشتے ہیں 3,313 جو حضرت عیسیٰ کے ہمراہ اس وقت تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف بلند کیا۔ 1,000 فرشتے وہ ہیں جو پیغمبر خدا کے ہمراکاب تھے، ان میں سے سب کے پاس نشانیاں ہیں۔ 1,000 فرشتے جو وہ ہیں ان کے عقب میں قطار بنائے ہوئے منظم کھڑے تھے۔ 3,313 وہ فرشتے ہیں جو بدر میں پیغمبر خدا کے ہمراکاب تھے۔ 4,000 وہ فرشتے ہوں گے جو روز عاشوراء نازل ہوئے تھے امام حسن علیہ السلام کے ہمراکاب جنگ کرنے کے لیے، کہ 4,000 فرشتے روز عاشوراء مولا حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے، لیکن انہیں اجازت نہ دی گئی، وہ پلٹ گئے تاکہ اجازت حاصل کر کے آئیں۔ جب وہ دوبارہ نازل ہوئے تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے تھے۔ وہ اب تک کتاب کہتی ہے کہ پریشان حالت میں حضرت کی قبر کے پاس موجود ہیں، وہ تا قیامت گریہ کرتے رہیں گے۔ حضرت کی قبر اور آسمان کے درمیان فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد ہمارے قائم کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں بامعرفت اپنے مولا کی زیارت کرنا اور نصرت کرنا نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔